جو پڑھائی جس کو کہتے ہیں وہ پڑھائی ایسی ویسی پڑھائی نہیں ہے. الحمدللہ جب اس چیز کو آپ سیکھیں گے، کوئی مدرسہ کی تعمیر ہوگی، مدرسہ بنے گا، بننے کے بعد کوئی نہیں پڑھا والا بچہ یعنی ان پڑھ جس کو کہتے ہیں، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، پھر وہ مدرسہ میں جاتا ہے، جانے کے بعد داخلہ ہوتا ہے، داخلہ ہونے کا بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہے، الف سے لے کر کے یا تک پڑھتا ہے، پھر الحمدللہ شریف پڑھتا ہے، جتنے سارے کلمات ہوتے ہیں، آیت کریمہ پڑھتے ہیں. حضرات محترم، آپ نے کبھی غور کیا؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ چیز کیا چیز ہے. آپ ذرا غور کریں، ایک مدرسہ جب تعمیر ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، بننے کے بعد اس میں کوئی بچہ کو رکھ دیا جاتا ہے، بچہ جب بن جاتا ہے، قابل ہو جاتا ہے، یعنی مہمان رسول جب تک پڑھتا ہے تب تک کوئی بچہ کا اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ اس بچے کی خاطرداری میں کروں گا، اس بچے کے لباس میں دوں گا، اس بچے کی پرورش میں کرواؤں گا، یعنی کھانا پینا جو بھی ہوتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، جب تک بچہ پڑھتا ہے مہمان رسول ہوتا ہے، اور مہمان رسول کا قدر اتنا اونچا ہوتا ہے، ان کا مقام اتنا اونچا ہوتا ہے کہ جب مدرسہ کا بچہ چلتا ہے تو قربان جائیں اللہ کے مقدس فرشتے پر بچھا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، معمولی بچہ نہیں ہے، یہ تو عاشق رسول ہے، یہ تو مہمان رسول ہے، رسول کا مہمان ہے. ارے ان کے پیر میں کوئی کانٹے نہ چبھ جائے کانٹا، اس لیے پر بچھا دو اور اس کو چلنے کے لیے کہہ دو کہ سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، یہ جب عالم دین بنتا ہے، یہ جب عالم دین بن جاتا ہے، یہ جب حافظ قرآن بن جاتا ہے، یہ جب قاری قرآن بن جاتا ہے، یہ جب کوئی مفتی بن جاتا ہے، مصباحی بن جاتا ہے، تو برادران ملت اسلامیہ کسی کو ترتیب بتاتا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، اسے جائز کہتے ہیں، اسے ناجائز کہتے ہیں، اسے حرام کہتے ہیں، اسے واجب کہتے ہیں، اسے حلال کہتے ہیں. تب پتہ چلے گا. اس لیے سب سے پہلی آیت کیا نازل ہوئی؟ اقرا، پڑھو. پڑھنے کے بارے میں کہا ہے، پڑھو. جب تم پڑھو گے تبھی تو تمہیں پتا چلے گا کہ موت کیا ہے. تمہیں کیا پتا چلے گا قرآن کس انداز سے پڑھنی چاہیے، تبھی تم کو پتا چلے گا ماں باپ کو کس انداز سے ماننا چاہیے، تبھی تم کو پتا چلے گا سچا راستہ کیا ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، سچا اچھے انداز پڑھنے کا کیا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے، فرض کا طریقہ کیا ہے، واجب کا طریقہ کیا ہے، وتر کا طریقہ کیا ہے، تراویح کسے کہتے ہیں، سنت تراویح کسے کہتے ہیں، حضرات محترم تہجد کی نماز کسے کہتے ہیں، اشراق کی نماز کسے کہتے ہیں، چاشت کی نماز کسے کہتے ہیں. ہم جب پڑھیں گے تبھی ہم کو پتا چلے گا. یاد رکھو، ایک عالم اتنا اونچا مقام ہوتا ہے، عابد سے زیادہ عالم کا مرتبہ اس لیے اونچا ہوتا ہے کیونکہ جب ایک عالم دین کے قلم اٹھتا ہے تو کبھی بخاری شریف کا